السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی آپ لوگوں کے؟ آج یار جو ٹاپک میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، وہ اس ٹائم پوری دنیا کے لیے ہے۔ بیکاز جو چیز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسے ڈیزیز، ایک ایسے پیراسائٹ، ایک ایسے کینسر کے بارے میں ہے جو کہ ہم سب کے اندر ہے، کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے ایکٹیو ہوں اور اس جان کی جان لوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا بریف انٹروڈکشن۔ میرا نام وقار جمیل ہے، کے پی ایم جی لاہور سے آرٹیکل سی اے فائنلسٹ، اور اتنا جاننا کافی ہے۔ تو یار ٹاپک یہ ہے کہ وٹ از مینٹل ہیلتھ، وائی از مینٹل ہیلتھ سو مچ امپورٹنٹ، اینڈ وٹ کین یو ڈو ان دس ریکارڈ۔ دیکھیے یار، بات اتنی سی ہے کہ مینٹل ہیلتھ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اس ٹائم ہماری جو لائف ہے نا انتہائی بزی ہے۔ وی آر سو مچ ان ٹو آر ورک دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار اینی تھنگ ایلس اور اینی ادر پرسن۔ لائک وی آر سو مچ ان ٹو دس ڈنکی ریس دیٹ وی ڈونٹ ایون نو ہو از سٹنگ نیکسٹ ٹو اس اور وٹ از ہیپننگ ود آر کلیگ۔ میں اپنی ایگزامپل دوں، میں اپنے کام میں اتنا زیادہ بزی ہوں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ دیکھیے یار، کبھی غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کا اسٹرکچر بڑا ایک اچھے انداز میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں یہ جو کان ہے نا یہ دو دیے ہیں، لیکن جو یہ زبان دی ہے نا یہ ایک دی ہے۔ ریزن کیا بڑے کہتے ہیں کہ بھائی سنو زیادہ بولو کم۔ ہماری سوسائٹی کا کیا سین ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم بولتے بہت زیادہ ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اتنا بولتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نالج ہے کہ ہم اگلے بندے کو دیکھتے ساتھ ہی اسکین کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی ہمارے آگے کیا بولے گا۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی میں ڈسٹینسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ 5-6 لوگوں کا اگر گروپ بیٹھا ہے نا تو ایوری بڈی از لائک دس۔ بھیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے آئے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا جس کے اوپر بھی جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ مائی پوائنٹ از دس کہ یار ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس ٹائم مسئلہ چل رہا ہے نا ڈپریشن کا، ٹینشن کا، وہ صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ چھوٹی سی ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، کبھی آپ نے اپنے کسی میٹرک یا انٹر کے فرینڈ کو کال کی اور صرف اس لیے کال کی ہو کہ ہیلو ہاں بھائی کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، آنٹی انکل سب ٹھیک ہے، اور چل ٹھیک ہے اوکے میں نے بس حال چال پوچھنا تھا؟ کبھی اس طریقے کی آپ نے کال کی ہے؟ نہیں کی، میں نے بھی نہیں کی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یار ہم اب اگر کریں گے صرف کام کے لیے کال کریں گے۔ آئی نو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ بھیا سیدھی سی بات ہے، کام کے لیے کال کروں گا تو زیادہ بہتر ہے، بیکاز اس کے پاس بھی ٹائم نہیں، میرے پاس بھی ٹائم نہیں، آئی ایگری۔ لیکن پھر بھی لوگوں کا حال چال پوچھتے رہا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمسائے کے دوسرے ہمسائے پہ کتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ان حقوق کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانے پینے کے اندر آ کے رکھیں یا ان کا حال چال بھی پوچھیں۔ ہم اس ٹائم اس سوسائٹی میں جی رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اس گھر میں کون رہ رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اس گھر میں کون رہ رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نظر رکھو یا ان کے پیچھے پڑ جاؤ، نہیں، لیکن کم سے کم ان کا حال چال پوچھو، لوگوں سے سنو، لوگوں کے مسئلے سنو۔ دیکھو میں یا آپ یا کوئی بندہ اس میں اتنی پاور تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے مسئلے حل کر سکیں، لیکن اگر ہم کسی کے مسئلے سن کے اس کو صرف تسلی دے دینا کہ یار کوئی بات نہیں، اللہ کرم کرے گا میرا بھائی، یا یہ بھی لائن نہ بولے، صرف اتنا سن لے، وہ جو بھی اس کا رونا دھونا ہے اس کو جس سن لے وداؤٹ اینی کائنڈ آف انٹرپشن، تو ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں نا یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے 16 سال سے لے کے 27 سال کی جو ایج ہے، اس ایج کے اندر میں نے نہیں کبھی سنا نہ کبھی پڑھا کہ لوگوں کو جناب والا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہائپر ٹینشن کا ایشو ہے یا کوئی بھی مطلب اس طریقے کی بیماریاں میں نے اسٹڈیز کے اندر دیکھی تھی۔ انفیکٹ بڑوں سے سنا تھا کہ یار یہ سارا کچھ تو بابا جی 30-35 سال کے بعد کہیں جا کے ہوتا ہے، اور ہماری جنریشن کو ابھی سے بلڈ پریشر چڑھ رہے ہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا؟ ہم سننا چھوڑ گئے ہیں۔ ایون
ہمارا کیا سین ہے کہ اگر میرے سامنے، میں اپنی بات کروں، اکثر اوقات میں کرتا ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی بندہ، آپ سٹوری سنا رہے ہیں نا مجھے، یار وہاں گیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں بیچ میں وہیں پہ وہاں پہ میں بریک لگاؤں گا، رکو 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 رکو، کیا ہوا بھائی، میں وہاں پہ گیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا. یہ غلط کام ہے. ایک بندہ اگر آپ کو اپنی دکھڑا سنا رہا ہے تو ہمارا کیا کام ہے، ہم کیا بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار، میرے ساتھ تو یہ بھی ہوا تھا. بھائی ہم اگلے کی سن نہیں رہے، ہم اگلے کو سنائی جا رہے ہیں. ہوتا پتہ ہے کہ جب آپ کسی کو بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہو نا، تو پھر وہ بولتا ہی نہیں بعد میں آ کے. کبھی بھی کوئی ڈپریسڈ پرسن آپ کے پاس آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یار میں ڈپریسڈ ہوں، میری بات سنو. وہ اپنے بیہیویئر سے شو کرے گا. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بیہیویئر کو نوٹ کریں. 2-3 میں ٹپس آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے کام ہے اور آپ اس بات کو فیل کریں گے. اگر کوئی ایک بندہ آپ کے گروپ میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ہنس رہا ہے، لیکن آپ نے ایک فضول سا بھی جوک مارا ہے، اینڈ ہی از لافنگ ٹل، کہتے ہیں نا اپنی جان سے بھی زیادہ اونچا اونچا ہنس رہا ہے، ہاں 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 ہاں، اینڈ ہی از کنٹینیوسلی لافنگ. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لونیٹک ہے، وہ پاگل ہے، نہیں. اٹ مینس کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. اگر وہ ایک بندہ ہر ٹائم پازیٹیو ہے نا، ہر ٹائم آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ بہت کچھ دیکھ کے گزرا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ایک بندہ گروپ میں رہتے ہوئے بھی خاموش ہے نا، منہ نیچے کر کے بیٹھا، تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ اگر ایک بندہ چپ ہے نا تو اس کا توا لگاتی ہے، اس کو مزید ذلیل کرتی ہے، اس کے اوپر جوکس بناتی ہے. نہ کیا کرو ایسے یار. آپ اس کے اوپر مذاق کر لو گے، وہ شاید آپ کے مذاق میں ہنس بھی پڑے، اس ٹائم ہنسی بھی آ جائے، اس کو اندر سے وہ مزید تنگ ہو رہا ہے. ایک بندے کو تنگ کر کے کچھ نہیں ملتا. آپ اس کے اوپر جوک کر لیں، فار دا ٹائمنگ بڑے مزے آتے ہیں. ہم لوگ بھی جب لڑکے لڑکے بیٹھتے ہیں یہ کام بڑا کرتے ہیں. لیکن یار بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ سارا کچھ اب بات ہی آتی ہے کہ یہ والی ویڈیو میں اس ٹائم پہ کیوں بنا رہا ہوں. تو یار جب سے وہ جو ایکٹر سشانت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں کوئی اس کا بہت بڑا فین نہیں ہوں، نہ میں اس کی کوئی سپورٹ میں اس ٹائم بول رہا ہوں، لیکن جب سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے نا کہ یار ایک تو ینگ، ہینڈسم، امیر، فیمس، وہ سارا کچھ اس بندے کے پاس تھا جو کہ ایک ٹین ایجر یا اس ایج کا بندہ ڈیزائر کرے گا. اس سب کے باوجود بھی اگر ایک بندہ سوسائڈ کر رہا ہے نا، تو سرکار اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کو لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں. خالی پیسہ آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، پلیئر دے سکتا ہے بٹ ہیپینس نہیں دے سکتا. تو یار سم اپ کروں گا بات کو اس طریقے سے کہ یار کوشش کرو کہ لوگوں کی بات سنو، ان کی بات سنو اور ان کے رازدان بن جاؤ. حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ کو کسی کا راز، پہلی بات تو کسی کا راز ڈھونڈو نا، اور اگر آپ کو کسی کا راز مل جائے تو اس کو آگے لوگوں میں نہ پھیلاؤ. ہماری سوسائٹی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ کوئی بات آ کے شیئر کرتا ہے نا، تو میں آگے اس کا ہاٹ ٹاپک بنا کے آگے 6 لوگوں میں بتایا تو لے. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. آل ان آل یار بات اینڈ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو آپ سنیں زیادہ، بولیں کم. آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ٹینشن ہے، مجھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی ڈپریشن ہوگا، ہم سب کو ہے. تو یار میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر میرے 4 الفاظ سننے سے، میرے 15-20-25 منٹ، ایون 1 گھنٹہ بھی کسی کی بات سننے سے کوئی بندہ اگر سکون میں آ رہا ہے نا، تو میرا وہ 1 گھنٹہ پب جی میں بھی ویسٹ ہو سکتا ہے، وہ میرا 1 گھنٹہ ویسے یوٹیوب کے اوپر بھی ویسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں وہ 1 گھنٹہ کسی کی مسئلے دکھڑے یا کسی کو ویسے سننے میں گزار دوں گا نا، اور وہ بندہ میری وجہ سے سکون میں آ کے اللہ کا شکر کرے گا، تو یار میرے اعمال نہیں ہیں اتنے کہ کل کو قیامت والے دن بخشا جاؤں. لیکن کیا پتہ اللہ اس چیز کو دیکھ لے اور مجھے بخش دے. بات اتنی سی ہے میرا بھائی، سنو لوگوں کی بات، سنو، پوچھو ان سے پوچھو کہ یار آپ کو ایشو کیا ہے، بولو، ہم سے شیئر کرو. شروع میں نہیں بتائیں گے، ایک ٹائم پہ آگے خود بولیں گے. جب لوگ ایک دوسرے کی سننا شروع کر دیں گے نا، تو ہماری سوسائٹی کے مسئلے بھی کافی زیادہ کم ہو جائیں گے. لوگ آپ کے قریب تب آتے ہیں جب انہیں پتہ ہو کہ یار یہ بندہ ہماری سنے گا، ہمیں سمجھے گا، ہمیں جج نہیں کرے گا. سو پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل، ٹرائی ٹو بی ایمپیتھک. لوگوں کی سنو اور دعا کرو کہ ہم سب پہ اللہ رحم کرے. میری بات کوئی سمجھ میں آئی ہو، عمل کرنا. اور اگر آپ کو کوئی فرینڈ ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، تو اس کو ضرور شیئر کرنا، تاکہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے. یار